حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ زندگی میں دو نصیحت پر ضرور عمل کرنا، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پہلی، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ دوسری، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے گناہوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس تقدیر بدلنے کا اختیار بھی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ تم مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، اللہ تمہیں مکہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہارے گناہ ضرور معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کی برکت یہ ہے کہ جب کوئی انسان سچی توبہ کر لے تو اس کا ہاتھ کوئی تھامے نہ تھامے، اللہ کی رحمت اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اور جس کا ہاتھ میرا اللہ تھامے تو پھر اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے لگائی ہوئی امید سکون دیتی ہے، اور لوگوں سے لگائی ہوئی امید ڈپریشن۔ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے دل میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف ہونا ضروری ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسہ نہ نوکری، لیکن جب نماز کے لیے جاتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے دنیا خرید لی۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپاؤ، اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے سے دنیا میں اس کی عزیز چیز چھین لوں اور وہ مجھ سے اجر کی امید رکھ کر صبر کر لے تو میرے پاس اس کا انعام صرف جنت ہے۔ اللہ کی محبت کی ایک مثال دوں، تمہارے سارے گناہوں پہ پردہ ہے۔ جس کتاب کی ابتدا ہی الحمدللہ سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے والا ناشکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر۔ رزق اور عزت کسی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پہ ایک خوبصورت لائن لکھی ہوئی تھی، اگر تم گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، اللہ کی رحمت نہیں تھکی۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ کتنی بے وقوفی والی بات ہے کہ بے روزگاری سے تنگ آ کر جو شخص عامل بنتا ہے، لوگ اسی کے پاس روزگار کے لیے تعویذ لینے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ انسان کو جینے کے لیے ایک وجہ چاہیے ہوتی ہے، اور اگر وہ وجہ اللہ بن جائے تو زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، غیبت چھوڑ دو، اوروں کی برائی پکڑنا چھوڑ دو، اوروں کے تذکرے چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ کچھ مصیبتیں ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، جو صبر کرنے سے نہیں بلکہ گناہوں کی معافی مانگنے سے جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، عشق کرو اس سے جس سے حسین کوئی نہ ہو۔ اے محبت کرنے والو، میں اپنے نبی سے عشق کیوں نہ کروں کہ ان سے حسین تو جنت بھی نہیں۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو دروازے بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جب تم درد میں ہو تو دوسروں پر مت غور کرو، بلکہ جو درد کو راحت میں بدل دے گا اس پر غور کرو، بے شک اللہ سب سے بہتر راحت دینے والا ہے۔
جو انسان دوسروں کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی مسکان کبھی کم نہیں ہونے دیتے، اور وہ رب سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی۔ وہ لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اب دنیا میں موجود نہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی ہو وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جسے اللہ استغفار کی توفیق دے وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ شکر کی توفیق عطا کر دے وہ نعمتوں سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ شکر کرو اس غم کا جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔